امریکہ میں اچھی ساکھ رکھنے والے اداروں کے سیاسی جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قومی سطح پر اور ان ریاستوں میں جہاں کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع ہے، سابق نائب صدر جو بائیڈن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر خاصی سبقت حاصل ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ سر ٹرمپ اس وقت کمزور ہیں، ان کی پوزیشن خاصی کمزور ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں جو بائیڈن اپنی جماعت کی نامزدگی کے لیے 20 ڈیموکریٹ امیدواروں میں سے ایک تھے۔ اس کے باوجود فرضی مقابلوں میں ریئل کلیئر پالیٹکس کی جانب سے لیے گئے جائزے میں جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر 9.5 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ اس سال فروری میں دونوں کی مقبولیت کی شرح اس وقت تقریباً برابر ہو گئی تھی جب صدر مواخذے کی کارروائی سے بری ہوئے تھے، تاہم یہ سب کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا سے پہلے کی بات ہے۔ وائرس کی وبا کے بعد سے جو بائیڈن کو برتری حاصل ہونا شروع ہوئی، جو اب قریباً 9 پوائنٹ ہو چکی ہے۔ جائزے آپ کو نقطۂ آغاز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ ہر امیدوار کو ایک طرح سے یہ بتاتے ہیں ابھی کتنے لوگوں کے ووٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یقیناً جب انتخابات قریب پہنچتے ہیں تو جائزے زیادہ سے زیادہ پیش گوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیکب روباشکن انسائیڈ الیکشن نامی ادارے کے ساتھ بطور رپورٹر اور تجزیہ کار منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رائے عامہ کے جائزے کسی مخصوص وقت کی ایک فوری تصویر پیش کرتے ہیں اور 3 نومبر سے پہلے ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں جس سے لوگوں کی رائے بدل جائے۔ صدارتی ریس میں امیدواروں کے درمیان فرق اکثر دیگر انتخابات پر بھی مرتب ہوتا ہے، جیسے کہ امریکی سینٹ میں کسی جماعت کی اکثریت ہے۔ قومی سطح پر جو بائیڈن کی بھاری سبقت ریپبلکن ریاستوں میں بائیڈن کی معمولی برتری میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو سینٹ کے لیے بطور ایک ڈیموکریٹ امیدوار کے اگر آپ اپنے آپ یہ کہیں کہ جو بائیڈن کے ووٹرز مجھے بھی ووٹ دیں گے، تو پھر یہ ایک دعویٰ کرنے والی بات ہے۔ جیکب کہتے ہیں کہ جائزہ ایک سائنسی آلہ ہے جو کہ صرف اس صورت میں کارآمد ہے جب آپ کو یہ علم ہو کہ اسے کس طریقے سے مرتب کیا گیا ہے۔ براہ راست فون کر کے رائے عامہ کا جائزہ لینا سروے کا بہترین طریقہ خیال کیا جاتا ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب ایک حقیقی انسان ایک نمبر ملاتا ہے اور ایک لکھا ہوا متن پڑھ کر جواب پوچھتا ہے۔ زیادہ تر جائزوں میں ایسا نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ طریقہ کار مہنگا ہے اور اس میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ براہ راست فون کرنے کی بجائے جائزہ لینے والوں میں کم تر معیار کے طریقے بھی ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی رائے لی گئی۔ کم تعداد کے معنی ہے غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ مزید برآں جائزوں میں نصف، نسل، جغرافیہ، آمدن اور تعلیم کے درجے کا بھی ایک توازن ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ سن 2016 کے انتخابات سے پتہ چلا، ووٹرز کے رجحان میں تعلیم سب سے اہم عنصر تھا۔ کم تعلیم یافتہ افراد نے صدر ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا اور زیادہ تعلیم یافتہ افراد میں ہلری کلنٹن کو ووٹ دینے کا زیادہ امکان تھا۔ چونکہ زیادہ تر جائزوں میں تعلیم کو اہمیت نہیں دی گئی تھی تو ممکنہ طور پر وہ صدر ٹرمپ کی مخفی طاقت کو نہیں دیکھ پائے۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت صدر دوڑ میں پیچھے ہیں تو وہ سن 2016 میں لیے گئے جائزوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کے منفرد صدارتی انتخابی عمل میں صدر کا انتخاب ہر ریاست میں آنے والے نتائج پر منحصر ہوتا ہے۔ ہر ریاست میں صدر کو منتخب کرنے والوں کی ایک مخصوص تعداد ہے جن سے الیکٹورل کالج بنتا ہے، اور جس امیدوار کو بھی 270 الیکٹورل ووٹ مل جائیں وہ صدارت جیت جاتا ہے۔ اسٹیو ریڈس کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔